أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 960 سال کی زندگی عطا فرمائی، ایڑی وہ 950 سال سے زیادہ عمر پا کر کے ان کی وفات ہو گئی اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب ان کے بعد ان کی جو نسل تھی، ان کی جو اولاد تھی، وہ بڑھتی چلی گئی اور دنیا ان سے آباد ہوتی چلی گئی۔ آہستہ 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 ایک وقت ایسا آیا کہ یہ قوم نافرمانی کی طرف، گناہوں کی طرف، شرک اور بت پرستی میں شامل ہو گئی، یعنی وہ توحید کو چھوڑ دیا، توحید پرستی کے خلاف چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو عذاب دینا پسند نہیں کرتا، رحیم ذات ہے، کریم ذات ہے۔ اس کے وہاں تو معمولی نیکی بہانے کے طور پر بھی قبول ہو جائے تو ظہیر قسمت ہے بندے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نسل اور اس ذریت کو بڑھتے دیکھ کر اور ان کی گمراہی اور ان کے شرک کے کاموں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے، صحیح راستہ پھر دکھانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہی کی قوم میں سے، انہی کی نسل میں سے، انہی کی ذریت میں سے حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبوت، پیغمبر اور رسالت عطا فرمائی، اور پیغمبر اور رسالت کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کی توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا۔ لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ تم جو مشرک اور کفر کے کاموں میں مبتلا ہو اس کو چھوڑ دو، اور چھوڑ کر کے تم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ میں تمہیں انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلا ہوا ایک دم صاف اور ستھرا ڈرانے والا ہوں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں کہ یاد رکھیے اگر تم کفر اور شرک میں مبتلا رہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، اور اس گرفت اور اس عذاب میں تم بچ نہیں سکتے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک سمجھایا۔ کتنے سال تک؟ 950 سال تک اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ کتنی لمبی عمر! پہلے کے امتیوں کی عمریں اللہ نے بہت لمبی کر دی تھی، ان کے جسم کی طاقت جیسی بڑھتی چلی گئی، اللہ نے ان کی عمریں بھی اتنی بڑھائی۔ جب آپ اندازہ لگائیے، جد امجد دادا حضرت آدم علیہ السلام کو 960 سال تک اللہ نے لمبی عمر دی، تو ان کی ذریت اور ان کی نسل کی عمریں کتنی لمبی ہوں گی۔ ویسے ہی ان کی ہی نسل میں سے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قرآن کہتا ہے کألف سنۃ مما تعدون، کہ 950 سال تک ان کو تبلیغ کی، ان کو دین کی دعوت دی۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی روایت علامہ ثناء اللہ بانی بتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھی ہے کہ یہ قوم اتنی ظالم اور جابر تھی کہ وقت کے پیغمبر، اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت نوح علیہ السلام دعوت دینے کے لیے، دین کا پیغام لینے کے لے کر ان کے پاس جاتے تھے تو یہ سننے کی بجائے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے،
اور کہتے تھے ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، آنکھوں پہ پٹیاں ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے ہم آپ کی بات سنیں گے نہیں اور دیکھیں گے بھی نہیں، اور سر پہ کپڑا ڈال دیتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ یعنی وقت کے پیغمبر کو ذلیل کرنے کی حرکتیں یہ کیا کرتے تھے۔ علامہ ثناء اللہ خان پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اتنا مارا جاتا تھا وقت کے پیغمبر نوح علیہ السلام کو کہ وہ پتھروں میں ڈھک جاتے تھے، جسم خون آلود ہو جاتا تھا، بے ہوشی ایسی طاری ہوتی تھی کہ کئی گھنٹوں تک ہوش میں نہیں آتے تھے۔ ظالم قوم یہ سمجھتی تھی کہ یہ مر چکے ہیں، مردہ ہو گئے ہیں، تو کسی ایک بوری میں بند کر کے ان کے گھر پھینک کر آ جاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اس بے ہوشی سے نکالتے، اور یہی وقت کا پیغمبر اور یہی اللہ کا برگزیدہ نبی امت کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے، جہنم کے شعلوں سے بچانے کے لیے اللہ کے پیغام کو لے کر پھر واپس جاتے تھے۔ بار بار سمجھایا، بار بار کہا گیا، لیکن وقت کی قوم ایسی ظالم تھی کہ عذاب میں اور تکلیفوں میں اور اذیتوں میں ڈالتی تھی۔ یہ واقعہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کو مکہ کی دھرتی پر 13 سال ستایا گیا، آپ کو اذیتیں دی گئی، آپ کے راستوں میں کانٹے اور پتھر ڈالے گئے، آپ کے جسم اقدس پر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، آپ کے گھر والوں کو اور صحابہ کو ستایا گیا، تو آپ کا دل بھر آیا، آپ بے قابو ہو گئے، بارگاہ الہی میں دعا گو ہو گئے کہ اللہ میرا کام سمجھانا ہے، لیکن یہ مکہ کی ظالم قوم سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں مختلف انداز سے، مختلف پیرائے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بیان کیا کہ جو آپ کے ساتھ آپ کی قوم اور یہ ظالم سردار جو کر رہے ہیں، ہمارے پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ان کی قوم برتاؤ کر چکی ہے۔ انہوں نے صبر سے کام لیا، استقامت سے جمے رہے، اور جو کام ان کو دیا ہے اس میں آگے سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ تم بھی اسی طریقے سے، اسی انداز سے چلتے رہو جیسے ہم پچھلے نبیوں کو فتح دی، جیت دی، اور اللہ نے ان کی قوموں کو ہدایت سے نوازا۔ تم کو بھی فتح ملے گی اور تم کو بھی ہدایت، اور قوموں کو ہدایت ملے گی، اور یہ لوگ بھی راہ راست پر آئیں گے۔ لیکن وقت کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم تو بڑی ظالم تھی۔ روایتوں میں لکھا ہے بہت کم لوگ لائے ایمان، 85 لوگ صرف اسلام لائے۔ 950 سال تک کی محنت کیا کہلا ہے؟ 950 سال کی عمر اور 40 سال نکال دو تو کتنے بچے؟ 910 سال۔ 40 سال کی عمر میں اگر ان کو نبی بنایا ہے تو 40 نکال دو 950 میں سے، تو 910 سال تک تبلیغ کی۔ اس 900 سال کی تبلیغ میں صرف 85 لوگ مسلمان ہوئے۔ کتنا سمجھایا ہوگا؟ یہ سمجھا رہے ہیں، ادھر سے جوابات آ رہے ہیں۔ سردار کیا کرتے؟ خود آگے نہیں آتے تھے، اپنے چیلوں کو بھیج دیتے کہ ہم اپنے کمروں میں رہیں گے، اپنی جگہ پہ رہیں گے، تم کو ہمارے اشارے سے ان کو ورگلانا ہے، ان کو تکلیف دینا ہے۔ نوح علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے تھے کہ تم نادان ہو، ناسمجھ ہو، ابھی عمر نہیں، ابھی بچے ہو، تم کسی کے اشارے سے کام مت کرو۔ میں جو بات لایا ہوں، جو پیغام لایا ہوں، وہ تم سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں تو ایک اللہ کی عبادت کا کہہ رہا ہوں، تمہیں ان معبودوں کی جو تم پوجا کرتے ہو ان سے روکتا ہوں۔ سورہ نوح میں یہی اسی قوم کے سردار مرتے وقت اپنے چھوٹے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو کہتے تھے کہ تم سواہ کو مت چھوڑنا۔ سواہ ان کا بت تھا،
اس بت کی پوجا کرنا، جو لوگ الگ الگ ان کے نام کے بتوں کے نام پر پوجا کرتے تھے، ان کے نام لے کر کہتے تھے تو ان کو چھوڑنا مت، یہ تمہارے آبا و اجداد کی نشانی ہے کیا یہ اثر؟ کہ بت پرستی آئی کہاں سے؟ اس کی ابتدا ہوئی کیسے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو نوح علیہ السلام کے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں ایک لمبا فاصلہ ہو گیا۔ اس لمبے فاصلے میں ایسے لوگ رہے تھے جو نیک تھے، دیندار تھے، عظیم شخصیات کی، اللہ کی توحید پر زندگی اٹل گئی، زندگی گزر گئی، لوگ ان کو چاہتے تھے، ان سے عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ جب یہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے، آپ نے آدم کے واقعے میں سنا تھا کہ اللہ میں تو دنیا میں جاؤں گا اور جانے کے بعد ہر طرح سے ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ جب یہ لوگ مر گئے تو لوگوں کے مرنے کے بعد ان کی قبر بنا دی گئی، تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ یہ تمہارے قوم کی بڑی شخصیات تھی، یہ بڑے نیک لوگ تھے، تم ایک کام کرو، ان کی ایک اسٹیچو، ایک مورتی بنا دو اور ان کی قبر پہ لگا دو۔ اب شیطان نے تو ایک فارمولا دیا اور قوم نے اپنایا۔ یہ عبادت نہیں کرتے تھے لیکن دل سے مانتے تھے کہ ہماری تعظیم کرتے تھے، لیکن پوجتے نہیں تھے۔ لیکن جیسے جیسے یہ دنیا سے چلتے گئے اور ان کی نیو جنریشن آتی چلی گئی تو ان کے ذہنوں میں یہ رہا کہ ہمارے آبا و اجداد حقیقتاً ان کی عبادت کرتے ہیں، اسی قبر کی اور اسی بت کی عبادت کرتے تھے۔ تو پھر یہ لوگ اسی بت پرستی کی اور اسی کی عبادت کرتے چلے گئے، یہاں سے بت پرستی کی ابتدا شروع ہو۔ اس لیے کسی سے کتنی ہی عقیدت ہو لیکن اس کی عقیدت میں اتنا نہیں گر جانا چاہیے کہ تم اس کے مرنے کے بعد اسی کے بغیر چین سے رہنا ہی نہ جیو، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اتنی عقیدت امام صاحب سے جھک کے سلام کرو، اتنی عقیدت میں نہ جانا چاہیے کہ پھر تم کر شریعت کا حکم تم سے ٹوٹ جائے، اللہ کا فرمان ٹوٹ جائے، کسی ولی سے اتنی عقیدت ہو جائے کہ تم رب کو سجدے کو چھوڑ کے کسی مخلوق کے سامنے سر جھکا دو۔ عقیدت حرام ہے اس وقت جب تمہارے ذریعے سے کوئی کفر اور شرک اور اللہ کو ناراضگی والا عمل نہ ہو۔ ادب ہے، احترام ہے، وہ تو ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہے اور کوئی اور عمل ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے تو پھر ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، سمجھاتے نہ سمجھ میں آئی تو یہ کہنے لگے، نوح تم بار بار ہم کو کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، سمجھ جاؤ، ایک کام کرو، عذاب ہی لا دو۔ کیا کرو؟ عذاب ہی لا دو۔ لوگ کہتے ہیں نا سمجھانے کے بعد دیکھا جائے گا۔ اب کیا 2020 سے پریشان کر رہے وائرس ہے کہ کیا ہے؟ اب کیا سمجھ؟ پہلے اللہ سمجھا رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے میرے واپس آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں۔ اب آ گیا، اس نے سب کو بھول سوال ہے، اب کیا کرے؟ ویکسین بھی کام نہیں آئے گی تیری۔ پہلے ہم نے تم کو سمجھایا، تیرے ذہن میں سب کچھ ڈالا کہ کوئی ذات ہے کرنے والی، اب کیا؟ اب مالک کرے گا، اوپر والا۔ ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ اوپر والا ہی کر رہا ہے۔ جاؤ 360 کو، جاؤ جن کو کنکر اور شنکر مانے ان سے کہو کہ علاج تجویز کرے اس بیماری کا۔ نہیں، جس رب نے بیماری کا نظام بنایا ہے، جب وہ چاہے گا تو اس کی بیماری کا علاج بھی پہنچائے گا۔ تمہارے نام رکھنے سے نہیں ہو سکتا ہے، پھر ہو سکتا ہے کچھ اور آگے کیا ہو تو اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جب یہ قوم نہیں مانی تو اللہ نوح علیہ السلام نے کہا تم کہتے ہو آئے گا اللہ جب عذاب چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو اب یہ ماننے والے نہیں، ہٹ درم ہو گئے ہیں، اس لیے سنو ہمارا ایک کام کرنا شروع کرو۔ کیا کرو؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور ہماری نگرانی میں، ہماری سرپرستی میں، ہماری دیکھ بھال میں اور ہماری وحی کی مدد سے کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام کو کہا کشتی بناؤ، پانی کا جہاز بناؤ،
اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا. اب یہ جو ظالم ہیں میرے نافرمان ہیں، اب ان کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہنا ہے. آپ کا کام ہے کشتی بنانا. اب یہ غرق ہو کر کے رہیں گے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ عذاب کا مزہ چکھاؤ، تو اب ان کو عذاب کا مزہ بھی ہم چکھائیں گے. نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی. یہ کشتی بنا رہے ہیں اور قوم آ کر کے مذاق کر رہے. واہ، پہلے تو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے، اب یہ کام چھوڑ کے دوسرا کام ہاتھ آ گئے. تو نوح علیہ السلام کہتے رہے دیکھو میرا کام ہے، میں تو یہ کر رہا ہوں، آگے دیکھا جائے گا. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ ابھی میرا کام ہے کشتی بنانا، میں کشتی بنا رہا ہوں، میرے رب کا حکم ہے. لیکن تم اپنے بارے میں سوچو، جس کے بارے میں تم کہتے تو عذاب، اب اس کی تیاری میں لگاؤں میں بھی. جب مکمل کشتی بن گئی، 3 منزلہ جہاز پانی کا بنایا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نقشہ لے کر کے آئے اور اس نقشے کے روپ میں حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والوں نے مل کر کے مکمل کشتی بنائی. اور کشتی بن گئی. تو کشتی بننے کے بعد پھر کیا ہوا؟ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے اور جب بھی ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں. تم ہم پر ہنس رہے کہ ہم کشتی بنا رہے، اور ہم تم پر ہنس رہے کہ ہنسو کب تک ہنس رہے ہو، ابھی آ رہی ہے پیچھے عذاب. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من صحیح کا زوئی کا، کسی پر مت ہنسو، اگر ہنسے تو ہنسا جائے گا تم پر. کوئی بھی دین کا کام لے کے چلے، اللہ کی خوشنودی والا، رضا والا، اللہ کی بھلائی والا، فلاح کا کام لے کر چلے، ہمیں نہیں ہنسنا چاہیے. کیا معلوم اللہ اس سے کام لے اور ہمارے اس مذاق سے ہم تباہ و برباد ہو جائے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ میرے ڈھیل سے شاید تو سمجھ جائے، نہیں سمجھتا تو ہم مذاق کرنے والوں کو نہیں چھوڑتے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے. مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا اور کس پر وہ قہر اور غضب اور عذاب نازل ہونے والا ہے وہ کبھی ٹل نہیں سکتا. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ. اب قرآن کہہ رہا ہے عذاب کیسے شروع ہوا، کس طرح اس قوم کو تباہ کیا. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا. تنور یہاں جو لفظ ہے اس کے 2 معنی ہیں. ایک یا تو یہ معنی ہو سکتا ہے کہ زمین کے اوپر کے حصے کو تنور مراد لیا گیا، یا یہ معنی ہو کہ اس زمانے میں روٹی پکانے کے لیے جو تنور بنایا جاتا ہو وہ تنور مراد، کہ ان میں سے پانی ابل پڑا. قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. ہم نے نوح سے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے 2 کے جوڑے سوار کر لو، اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے، ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ میں لے لو. اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو ایمان لائے مسلمان ان کو داخل کر لو، لیکن جن تمہارے ہی گھر والوں میں جو ایمان نہیں لائے ان کو سوار کرنا نہیں ہے. اور ہر جانور کے جوڑوں کو سوار کر دو. یہ جانور کے جوڑوں سے مراد یہ ہے کہ ان سے بعد میں نسل بڑھے گی، اور جو جانور دوسرے باقی رہ جائیں گے وہ تو پانی میں غرق ہو جائیں گے. یاد رکھیے جانوروں کا حساب و کتاب نہیں ہے، جانوروں کا حساب و کتاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو تو کہہ دے گا تم مٹی ہو جاؤ تو وہ تو مٹی رہیں گے. لیکن ایک حدیث میں ہے کہ اگر سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری کو سنگ ماری ہوگی تو قیامت کے دن ان دونوں کا بھی حساب ہوگا.
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ لے، اللہ کے بعد کسی چیز کی دیری تو نہیں ہے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ اور انہوں نے سلام سے کہہ دی، کہا کہ سارے لوگ سوار ہو جاؤ جو ایمان والے ہیں، اور جو جانوروں کے جوڑے ہیں ان کو بھی سوار کر لو۔ پھر کیا ہوا؟ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جاتی، آسمان سے بارش، زمین سے پانی، زمین سے موجیں نکلتی ہیں، اوپر سے بارش، زمین پانی سے لتالت ہو گئی تو کشتی موجوں کی طرح جا رہی۔ سمندر میں جب کشتیاں چلتی ہے تو جب سامنے سے موجیں آتی ہیں تو موجوں کی تراوٹ سے ہے ٹکراتی ہے، اور موجوں کی تراہٹ سے ٹکرا کر کے اوپر نیچے ہو کے جاتی ہے۔ تو ویسے ہی یہ کشتی بھی جا رہی تھی جس میں مسلمان سوار تھے، اور نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو جو سب سے الگ تھا آواز دی، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کنعان تھا، وہ اس میں مسلمان نہیں ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا یہ دور ہے، آواز لگائی بیٹے سوار ہو جائے اس میں، تو کہاں، اور فرمایا انہوں نے بار بار کہ تو کافروں کے ساتھ مت رہے، مشرکوں کے ساتھ مت رہے، اگر تو رہے گا تو الٹا ہوگا۔ لیکن آج کی جیسے اولاد نہیں مانتی، اس زمانے کی کنعان بھی اپنے باپ نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتی۔ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ کہنے لگا ابا جان میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، پانی تو نیچے آتا ہے، پانی نیچے چلا جائے گا، میں تو چہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہی رحم فرماتے ہیں۔ بیٹا آج اللہ جس پر رحم کرے گا وہ بچے گا، اور اللہ جس کو عذاب دے گا وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ بس اتنا کہنا ہی تھا، اور کیا ہوا؟ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ ابھی تو نوح علیہ السلام کے سامنے بات ہی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی موج آئی اور اس موج کے لپیٹ میں پہاڑی سے آ نیچے پڑا، اور سیدھا موجوں کے تہڑوں میں جسم اس کا تہس نہس ہو کر کے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اسی لیے سارے مفسرین نے اس آیت سے ایک ضرور نکتہ نکالا ہے کہ اگر ماں باپ کتنے ہی نیک اور دیندار کیوں نہ ہو، اولاد اگر نافرمان ہے تو یہ ماں باپ کبھی اپنی اولاد کو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ وقت کے نبی پیغمبر نے کہا کہ اللہ اے بیٹا آ جا تو اس میں سوار ہو جا، اللہ کی طرف سے وقت کے نوح پیغمبر کو تنبیہ ہو گئی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو کیوں کہا کہ کشتی میں سوار ہو جا؟ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں تو اس کی بھلائی کے لیے کہا، تو آ جاتا، ایمان لے آتا، مسئلہ حل ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا نوح جس چیز کا علم تم کو نہیں ہے اس چیز کا سوال تم کیوں کرتے ہو؟ جب آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ ہم، اللہ فرماتے میرا علم میں تمہارا بیٹا کنعان تو کافر ہے، مشرک ہے، یہ نافرمان ہے، ہم اس کو عذاب دینے والے ہیں، اس لیے آپ کو ایسا سوال کرنے کی تدن ضرورت نہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، وقت کے پیغمبر نے خالی اتنا ہی کہا کہ بیٹا کشتی میں سوار آ جائے، اللہ کی کتنی عتاب اور پکڑ آ گئی۔ اللہ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ شاید میں نے یہ غلطی کر دی، مجھ سے غلط ہو گیا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اس لیے جب اپنی اولاد کو دیکھو کہ گناہ میں ملوث ہے تو ان کو سمجھا دو
کہ اس راہ کو چھوڑ کے صحیح راستے پر آ جا۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تیرے بارے میں اچھا گمان رکھ کے چلتے رہے کہ اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے، اور کہیں تیری نحوست کی وجہ سے ہم پر بھی اللہ کا عتاب اور فٹکار آ جائے۔ اس لیے ماں باپ کو یہ نصیحت ہے کہ اپنی اولاد کی خبر گیری کرے۔ اللہ نے پوری قوم کو ڈبو دیا اور پھر جودی وادی پہاڑ کے پاس اس کشتی کو روک دیا۔ آرمینیا اور سرستان کا جو علاقہ ہے جو پہاڑی ہے، بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ اس کو جودی پہاڑ کہتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ عراق میں ایک بہت اونچی چوٹی کی پہاڑی ہے، وہاں پر یہ کشتی رکی تھی۔ اس لیے کہا ہم کو اس سے کیا مطلب کہ وہ کشتی کہاں رکی کہاں نہیں رکی، بس اتنا ضرور ہے کہ اللہ نے اپنے عذاب سے ایمان والوں کو بچا دیا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ جب بھی تیرا عتاب اور عذاب اپنے نافرمانوں پر نازل ہو، ان نافرمانوں کی نافرمانی سے اپنے ایمان والوں کی حفاظت فرمانا، ان کے اعمال کی، ان کی جان کی، ان کے مال کی، جائیداد کی حفاظت فرمانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا